الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طوبار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے۔ یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی۔ لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا، بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالشت بھر آؤ گے
میں ہاتھ بڑھاؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں، وہ تو تواب ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے، یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں۔ اس کے لیے اس معنی میں لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو امکان اس کا بھی ہے۔ بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج۔ اس چوتھے رکوع کی جو حسن ہے اسے دیکھیے، شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان السمع والبصر والفؤاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ یہ علم ہے چل رہا ہے، آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں، کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی۔ البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویلڈ نالج ہے، یہ وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے، جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جام ہے، اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے مسلسل 10 رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دلجوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزاء لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان 7 آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان 10 رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا۔
کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں، سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں، اس کو توجہ دلا رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشین ہیل بائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسم، اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے، ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پسوپش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنیزر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر دیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے، جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18-19 میں ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پیرا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ،
اس پر کی صدا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس میں تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی ونور، فیہ ھدی ونور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں معنی اس کے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورۃ بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ میں سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور بس چھپاؤ حق کو ذرا حالے کہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھتے کرنا. ایک ہے مبالغے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ریت آف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا بات کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں. متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے بظاہر دینی مناسب ہیں، لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں۔ بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانع ہو جاؤ، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ یہ طرز عمل، اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ و عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔